سمجھ نہیں آتے، جنہیں علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے، غذا حلال کی ان کو ملی نہیں ہوگی، ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی۔ آئیے حضور، بسم اللہ۔ پنکھا تو نہیں علی محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، سيد الكونين، إمام القبلتين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من قتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم
وقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات معزز محترم سامعین کرام، صاحبان عقل و دانش و شعور و فکر، خدا آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مسلسل گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ قرآن مجید کے سورہ یاسین کی 11ویں آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار نے ہر شے کا اختیار، ہر شے کی قدرت اور ہر شے کی طاقت امام کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی لیے کوئی ایسا معرکہ، کوئی ایسا میدان، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی شے، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، مکین ہو یا مکان ہو، کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں ہے جس پر امام کی حکومت اور دست اختیار نہ ہو۔ ہر جگہ پر امام کا اختیار پایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بہت ہی اچھے الفاظ سے کچھ باتوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ یہ جو قرآن ہے، اس کے ذریعے سے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر پہاڑ کو ہلایا جائے اور اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ جو زمین ہوگی اس پہاڑ کے ہلنے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اسی قرآن ہی کے ذریعے سے مردے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ لیکن میں ایک بات ہے جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے سے پہاڑ کو اگر ہلایا جائے، پہاڑ کو ہٹایا جائے، پہاڑ کو چلایا جائے تو قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ آپ حضرات ممبئی رہتے ہیں زیادہ تر لوگ، اور ممبئی جو ہے وہ پہاڑ پر بسا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں بہت زیادہ پہاڑ بھی ہوں گے۔ ابھی آپ چلے جائیے ممبئی کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر صرف پہاڑ ہو، جہاں پر صرف پہاڑ ہو، اور اس قرآن کو بھی ساتھ لے کے جائیے اور اس پہاڑ پر اس قرآن کو رکھ دیجئے، تو کیا قرآن کے رکھ دینے کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگے گا؟ وہ علاقہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ لوگ جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے پکنک وغیرہ پہ اور پہاڑوں پر جاتے ہوں گے۔ آپ اپنے ساتھ ایک دن قرآن بھی لے کے جائیے اور لے جا کر اس
قرآن ہی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس قرآن کے ذریعے سے اگر پہاڑوں کو چلایا جائے، پہاڑوں کو ہلایا جائے، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ آپ لے جائیے قرآن کو اور لے جا کر کسی پہاڑ پہ رکھیے، دیکھیے قرآن چلتا ہے، قرآن اپنی جگہ سے ہلتا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلایا جاتا ہے؟ آپ تھکے ہوئے ہیں اور ابھی غذا تناول کر کے یہاں پر آ رہے ہیں ڈائریکٹ فرش اعضاء پر، میں آپ حضرات کے خستگی کو سمجھ سکتا ہوں، لہٰذا جلدی جلدی ایک دو باتیں ہیں جو عرض کروں۔ تو قرآن کو پہاڑ پر رکھ دیجئے تو قرآن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ پروردگار کی جو آیت ہے یہ صحیح ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کیسے پتہ یہ چلے کہ پروردگار کی جو یہ آیت ہے یہ حق بیانی کر رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، شاید اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اس آیت کی تفسیر تشنا رہ جاتی، اس آیت کی تفسیر تشنا رہ جاتی۔ واقع مباہلہ گواہ ہے، جب پیغمبر نے نصران کے یہودیوں سے کہا کہ تم ہمیں جزیہ دو، تم ہمیں ٹیکس دو، یا ہمیں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے کچھ دینے کا مطالبہ نہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے آپ سے، ہم آپ سے مباہلہ کریں گے اور ایک دوسروں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ ادھر سے جب پنجتن گھر سے چلے ہیں اور ادھر سے نجران کے بزرگان جب آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اور کہنے لگے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دے گا اور یہ چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ رسول خدا جب مباہلے کے میدان میں چلے ہیں تو پہلے جو رسول خدا ہیں ایک ہاتھ امام حسن پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ امام حسین پکڑے ہوئے ہیں، اور رسول خدا چل رہے ہیں، اور رسول خدا کے پیچھے پیچھے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین وہ چل رہی ہیں، پیچھے پیچھے وہ چل رہی ہیں، اور اس کے پیچھے مولائے کائنات ہیں۔ یعنی پہلے رسول خدا، اس کے بعد میں شہزادی فاطمہ زہرا، اس کے بعد میں علی مرتضیٰ۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو حصار امامت اور رسالت میں چلے اسے سیدہ کہا جاتا ہے، جو حصار امامت اور رسالت میں چلے اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نبی نے سیدہ کو بیچ میں رکھا؟ آگے اپنے چل رہے ہیں، پیچھے علی چل رہے ہیں، پتہ یہ چلا آگے زہرا چل رہی ہیں، آگے رسول خدا چل رہے ہیں، بیچ میں فاطمۃ الزہرا چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے علی ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر زہرا ایک قدم آگے رکھ دے تو نقش رسالت پر کھڑی ہو جائے، ایک قدم پیچھے رکھ دے تو نقش امامت پر کھڑی ہو جائے۔ اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پہلے رسول کے قدم ہوں، اس کے بعد زہرا کے قدم ہوں، اور اس کے بعد علی کے قدم ہوں، اس لیے لوگوں کی نظر زہرا کے قدم پہ نہ پڑے۔ عجیب مرحلہ ہے اور عجیب معاملہ ہے، اس پر اشرے پڑھے جائیں تو کم ہے واقع مباہلہ کے اوپر، لیکن قرآن جو یہ کہہ رہا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اگر پہاڑ چلنے لگے اور اپنی جگہ چھوڑ دے اس قرآن کے ذریعے سے
تو قطعت بہ الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے اس قرآن کریم کو زمین کے اوپر رکھیے، دیکھیے کہیں زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، کہیں زمین تقسیم ہو رہی ہے، کہیں نہیں ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں، تو کیسے پروردگار نے کہا کہ اگر یہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑ ہلایا جائے تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اب آئیے قاضی سرائے کی وادی سے نکلیے، ایک میدان میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، خیبر کا میدان ہے۔ خیبر کے میدان میں مولا علی علیہ السلام آئے ہیں، پیچھے پیچھے رسول کی دعا چل رہی ہے، آگے آگے علی چل رہے ہیں، عمر بن عبدود ہے جو عبور کر کے آیا ہے۔ اب مولا نے تلوار چلائی، توجہ چاہ رہا ہوں، مولا نے تلوار چلائی، مرحب کا سر کٹا ہے، سر کٹنے کے بعد گلا کٹا، جسم کٹا، اس کا جو گھوڑا تھا وہ کٹا۔ جیسے ہی گھوڑا کٹا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، فوراً خدا نے کہا جبریل خبردار اپنے بالوں پر بیچ میں لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر علی کی تلوار زمین پر پڑ جائے تو یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور پھر پروردگار نے عرض کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم مردوں اور روحوں کو بولنے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ رکھیے قرآن وہاں پہ پڑھیے، کیا وہ مردہ جو ہے جس کی روح ابھی قفس عنصری سے نکلی ہے وہ بولنے لگے گا، وہ کلام کرنے لگے گا، وہ گفتگو کرنے لگے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کلام کرنے لگے گا، وہ گفتگو کرنے لگے گا، جبکہ باعث برکت ہے، ثواب ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک عادت سی ہو گئی ہے، جب کسی کا انتقال ہوگا تب سب سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، جبکہ یہ قرآن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھیے، کیونکہ یہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ زندوں کو پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا قرآن ضرور تلاوت۔ میں کربلا میں 40 میں گیا تو آیت اللہ بشیر نجفی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا بطور تبلیغ اور ہدایتاً کہ اگر آپ اپنی زندگی میں، آپ یہ جانتے ہیں میں کیسے یہاں تک پہنچا، آیت اللہ بشیر نجفی فرماتے ہیں نجف سے کہ میں کیسے اس مقام تک پہنچا، آپ اپنی زندگی میں یہ مت سوچئے کہ ہم ایک پارہ پڑھیں، ایک پیج پورا، ایک صفحہ پورا ختم ہو جائے، 10 صفحہ پورا ختم ہو جائے۔ ایک آیت پڑھیے لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، روزانہ ایک آیت پڑھیے۔ اچھا ایک بات آ گئی ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے لیے عرض کروں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا قرآن کا ثواب دیکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جب ہم کسی کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 1 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ کی حدیث ہے کہ جو 1 مرتبہ الحمد پڑھے اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھے اس کو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن ایک انسان نے کامل طور سے پڑھ لیا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم الحمدللہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے جو ہمارے خاص مرحوم ہیں انہی کو ہدیہ کر دیں۔ نہیں، ائمہ فرماتے ہیں کہ آپ 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کر کر آپ اگر اس میں 100 آدمی کو بھی ہدیہ کر رہے ہیں تو 100 کو برابر سے تقسیم ہوگا اس کا ثواب۔
نہ کسی کو کم ہوگا نہ کسی کو زیادہ ہوگا. یعنی ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کا جو ثواب ایک کو جائے گا وہی 100 کو بھی جائے گا. لہٰذا ہماری وسعت نظر جو ہے اس کو اور وسیع کیا جائے اور جتنے مرحومین ہیں ان کو شامل کر لیا جائے، اس لیے کہ قرآن کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو آخری بات کروں اور ختم دعا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے مردے بولیں گے. لیکن آپ پڑھتے ہیں تو کہیں مردہ بولتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا مولائے متقیان گھر سے برآمد ہوئے، میثم تمار ساتھ مولا کے چل رہے ہیں، مولا قبرستان میں پہنچے، مولا نے دعا کی. جیسے ہی مولا نے دعا کیا قبر سے ایک مردہ اٹھا اور مردہ اٹھنے کے بعد کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین. ایک قبر پر مولا پہنچے تو خدا کے ذریعے سے دعا کی، دوسری قبر پہ پہنچے تو دعا نہیں کی بلکہ قبر پہ ٹھوکر ماری. جیسے ہی قبر پہ ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، وہ مردہ پھر اس قبر سے نکلا اور کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین. ایک جگہ پر میثم تمار کے سامنے مولا نے دعا کی، مردہ باہر آ گیا اور وہ زندہ ہو گیا. ایک جگہ پر ٹھوکر مارا، مردہ زندہ ہوا. کہا میثم تمار تم جاننا چاہتے ہو کہ ایک جگہ میں نے دعا کیوں کی، ایک جگہ کیوں میں نے ٹھوکر ماری؟ ایک جگہ دعا اس لیے کی تاکہ کوئی مجھے خدا نہ کہے، ایک جگہ ٹھوکر اس لیے ماری تاکہ کوئی مجھے بشر نہ کہے. تو صرف ایک بات صرف جو تھی وہ آپ کے اذہان تک پہنچانا تھا کہ کس طریقے سے پروردگار نے ایک آیت میں کہہ دیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کو دے دیا ہے. اب ذات علی دیکھتے جائیے اور اندازہ کرتے جائیے، کیونکہ یہ جو قرآن لکھا ہوا ہے اسے قرآن صامت کہتے ہیں. علی قرآن ناطق کا نام ہے. ہاں عزیزان گرامی، اسی قرآن ناطق کے پارے جگر کو ظالم گھیر کے کربلا میں آئے، اس لیے کہ قرآن مٹ جائے، ذکر الہی مٹ جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صبح عاشور جناب قاسم جو قرآن کے ایک پارہ تھے، چچا کا دامن پکڑ پکڑ کے یہ کہتے تھے اے چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، اے چچا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے. امام حسین فرماتے تھے بیٹا قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، ہم تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے دیں، ہم تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دیں. ہاں عزیزان گرامی، واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے کہ جناب قاسم جب کئی مرتبہ اجازت مانگ چکے اور حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا. اے بیٹا قاسم جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، بابا کی وصیت دیکھا، فوراً حسین کے پاس آ گئے. ہاں عزیزان گرامی، جب حسین نے بہت دنوں کے بعد بھائی کی تحریر دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. جاؤ میرے لال جاؤ، چچا تمہیں جنگ کی اجازت دیتا ہے، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا قمیص قاسم کو حسین نے پہنائی، سر پر امامہ حسین نے باندھا، گھوڑے پر سوار امام حسین نے کیا، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام حسین جناب قاسم کو سر پہ امامہ باندھ رہے تھے تو آدھے کپڑے سے جناب قاسم کے سر پہ امامہ باندھا اور آدھا کپڑا جناب قاسم کی پشت پہ ڈال دیا.
اور کہا جاؤ میرے لال شجاعت کے جوہر دکھاؤ، جاؤ میرے لال شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب قاسم چلے ہیں، اب میدان کارزار میں پہنچے ہیں، اب وہ حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک عجب فکرہ لکھا ہے۔ جناب قاسم جب بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے تو ایک شکی نے پیچھے سے ایسا وار کیا، ایک گرز آ کر قاسم کی ریڑھ کی ہڈی پہ لگا، قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جناب قاسم گھوڑے پر جھک گئے۔ جناب قاسم جب گھوڑے پہ جھک گئے تو آواز دیا، اے چچا ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچیے، آقا حسین میری مدد کو پہنچیے۔ چونکہ حسین چچا تھے اور عباس استاد تھے، اب تاریخ نے یہ لکھا ہے ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے۔ ارے فوجوں نے دیکھا دو علی کے شیر دل بیٹے آ رہے ہیں، ایک طرف سے جب عباس چلے اور حسین چلے تو فوجوں میں عجیب بھگدڑ سی مچ گئی۔ قاسم زمین پر آ گئے۔ کربلا میں جتنی اذیت جناب قاسم نے اٹھایا اتنی اذیت کسی شہید پر نہیں پڑی، اس لیے کہ ہر شہید کا لاشا روح جسم سے نکلنے کے بعد پامال ہوا ہے، لیکن واحد کربلا کے شہید قاسم ہے جن کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہو گیا۔ جب ایک طرف سے حسین چلے ایک طرف سے عباس چلے، اب فوج یزیدی جب بھاگ رہی تھی تو قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے اور ہر ٹاپ کے بعد قاسم کہتے تھے، اے چچا ادرکنی، چچا جلدی مدد کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جب امام حسین جناب قاسم کے لاش کے قریب پہنچے تو عجیب جملہ کہا، بالجلد سیقونی، بالجلد سیقونی۔ سیقونی کے معنی ہوتے ہیں پیس کے رکھ دینا۔ حسین فرماتے ہیں قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے پیس کے رکھ دیا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں علم غیب جاننے والے امام مظلوم کربلا حمید ابن مسلم کہتا تھا وہ جو آدھا کپڑا تھا نا وہ ذوالجناح پہ رہ گیا تھا، امام حسین نے اس آدھے کپڑے کو بچھا دیا اور بچھانے کے بعد ایک جملہ کہا، بھیا عباس، اے میرے بھیا عباس، قاسم کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں نے پامال کر دیا ہے۔ اے بھیا قاسم کی لاش خیمے میں نہیں جا سکتی، قاسم کی لاش کے کچھ ٹکڑے تم رکھو کچھ ٹکڑے میں رکھتا ہوں۔ امام حسین نے ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے میں لے کے آ گئے۔ اب ایک مرتبہ کہا ماں کو بیٹے سے دیدار کرا دو، ام فروا کو بلایا گیا، ام فروا آئی کہ ماں ہے آخری دیدار بیٹے سے کر لے۔ امام حسین جناب فروا کو لے کے آئے۔ ایک مرتبہ میں فروا دائیں دیکھتی ہیں، بہت روئیں گے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بائیں دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، کہاں ہے میرے بیٹے کا لاشا، کہاں ہے میرے بیٹے کا جنازہ؟ امام حسین فرماتے بھابھی جان مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ آپ کے بیٹے کا جنازہ ہے۔ ام فروا فرماتی ہے اے حسین یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے یا کوئی لباس کا گٹر ہے؟ امام حسین کہتے ہیں بھابھی جان میں قاسم کی لاش کو نہ لا سکا لیکن ہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے کو ضرور لایا ہوں۔ ماتم حسین